الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ساب الکمال اما بعد. میری تقریر کا موضوع آخرت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا وقال اللہ تعالی اما الذین شقوا ففی النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خطا ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کا نمبردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومیں گے. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا، تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل و طاقتوں کی مکاریوں کو شخصیت دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا پھر جہنم کی یہ دہتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیدادوں، زمین، دکانوں، کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے صرف نیک اعمالی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی کمزور کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی کمزور اور بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گے، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، اس وقت آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں آرام و سکون ہو. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخری میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت خوب.